بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بادشاہ کا قصہ بیان کریں گے۔ ایک دن شاہجہان بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، دور دور تک ساتھیوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر بڑھ کے ایک درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گڈریا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے۔ چرواہے سے انہوں نے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ چرواہے نے جلدی سے بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے پیش کر دیا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے اس سے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا چرواہے کے پاس کاغذ کہاں سے آتا؟ بادشاہ نے درخت کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور چرواہے کو دیتے ہوئے بولا، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دے دیے ہیں۔ جمعے کو یہ پتا لے کر جامع مسجد دہلی آ کر ہم سے مل لینا۔ چرواہا خوش ہو کر گھر لوٹ گیا۔ چرواہے نے زمین پر پتا ڈال کر اس پر کمبل رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی اس نے پتا منہ میں اٹھا لیا اور چرواہے کے پہنچنے سے پہلے چٹ کر گئی۔ اس کے بعد چرواہا یہ کہتا جنگلوں میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ وہ جنگل سے نکلا اور نکل کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ دوپہر ہو گئی اور وہ اس بات کی رٹ لگائے بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ جامع مسجد دہلی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سب لوگ ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا، اگر اللہ بھر کر دے گا تو لوں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا نماز کے بعد بادشاہ نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی۔ وہ ایک بہت بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ ڈاکو آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ چرواہے نے ان کی ساری باتیں سنی اور ان کو ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے اور گاؤں والے لوگ تو غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ چاہیے تو اس طرح اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں پر بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر اب وہ چرواہا گاؤں کی طرف نکلا، یہ کہتے ہوئے کہ داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا کی رٹ لگاتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد ڈاکوؤں نے بحث کے بعد کھدائی شروع کی اور وہاں سے سچ مچ میں 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو خوش ہوئے مگر جیسے ہی ان لوگوں نے برتن کھولے تو ان میں بچھو اور سانپ بھرے ہوئے تھے۔ انہیں بڑا غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے چرواہے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے اس چرواہے کے آنگن میں ان برتنوں کو الٹ دیا تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتنوں سے اشرفیاں گرنے لگیں اور ان کے شور سے گاؤں کے تمام لوگ جاگ گئے۔ گاؤں والوں کو جاگتا دیکھ کر ڈاکوؤں نے وہاں سے بھاگنا غنیمت سمجھا۔ چرواہا بھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور اپنے آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے ملازم گاؤں پہنچ گئے اور چرواہے کو پکڑ کر دربار میں لے گئے۔ چرواہے نے سارا واقعہ بادشاہ کو سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام نہ لیا۔ انعام لیے بغیر واپس بھاگنا اچھا سمجھا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اسی اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا۔ بادشاہ نے چرواہے کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں واپس بھیج دیا۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ نماز کا وقت ہونے پر اس نے نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرنا چاہی تو اسے بتایا گیا کہ پڑھنے کی جگہ تو نہیں ہے، ہاں مگر تہ خانے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں اگر کوئی چاہے تو وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ طالب علم یہ بات سوچتے ہوئے
اور دوسرے طالب علم اور استاذہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، تہہ خانے کی طرف اس کمرے کی تلاش میں چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ نماز کے لیے کمرے کے وسط میں ایک پھٹی پرانی چٹائی تو بچھی ہوئی ہے، لیکن کمرے میں کاٹ کباڑ گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، جبکہ یونیورسٹی کا ایک ادنیٰ ملازم وہاں پہلے سے نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ طالب علم نے اس ملازم سے پوچھا، کیا تم یہاں نماز پڑھو گے؟ ملازم نے جواب دیا، ہاں، اوپر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا اور نماز کے لیے اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں۔ ملازم کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے طالب علم نے کہا، مگر میں یہاں ہرگز نماز نہیں پڑھوں گا، اور اوپر کی طرف سب لوگوں کو واضح دکھائی دینے والی مناسب سی جگہ کی تلاش میں چل پڑا۔ پھر اس نے ایک جگہ کا انتخاب کر کے نہایت عجیب حرکت کر ڈالی۔ اس نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر اذان کہی۔ پہلے تو سب لوگ اس عجیب حرکت پر حیرت زدہ ہوئے، پھر انہوں نے ہنسنا اور کہکے لگانا شروع کر دیے۔ انگلی اٹھا کر اس طالب علم کو پاگل اور اجڑ شمار کرنے لگے، مگر کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اذان پوری کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھ کر اقامت کہی اور اکیلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کی نماز میں معافیت سے تو ایسا دکھائی دیتا تھا گویا وہ اس دنیا میں تنہا ہی ہے اور اس کے پاس کوئی بھی موجود نہیں۔ دوسرے دن پھر اس وقت پر آ کر اس نے وہاں پھر بلند آواز سے اذان دی، خود ہی اقامت کہی اور خود ہی نماز پڑھ کر اپنی راہ لی۔ اس کے بعد تو یہ معمول ہی چل نکلا۔ ایک دن، 3 دن، پھر کہکے لگانے والوں کے لیے اس طالب علم کا یہ دیوانہ پن کوئی نئی چیز نہ رہی اور آہستہ آہستہ ان کی آوازیں کم ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد پہلی تبدیلی کی ابتدا ہوئی۔ نیچے تہہ خانے میں نماز پڑھنے والے ملازم نے ہمت کر کے باہر اس جگہ پر اس طالب علم کی ابتدا میں نماز پڑھ ڈالی۔ ایک ہفتے کے بعد یہاں نماز پڑھنے والے 4 لوگ ہو گئے۔ اگلے ہفتے ایک استاد بھی آ کر ان لوگوں میں شمار ہو گئے۔ پھر یہ بات چاروں کونوں میں پہنچ گئی۔ پھر ایک دن یونیورسٹی کے چانسلر نے طالب علم کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا، تمہاری یہ حرکت یونیورسٹی کے معیار سے میل نہیں کھاتی اور نہ ہی یہ کوئی مہذب منظر دکھائی دیتا ہے کہ تم یونیورسٹی کے ہال کے بیچ کھڑے ہو کر اذانیں دو یا جماعت کرواؤ۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ یہاں اس یونیورسٹی میں ایک چھوٹی سی مسجد بنوا دیتا ہوں، جس کا وہاں جا کر دل کرے وہ نماز پڑھ لیا کرے، اور اس طرح مصر کی ایک ایگریکلچر یونیورسٹی میں پہلی مسجد کی بنیاد پڑی۔ اور اس سلسلہ یہاں پر رکا نہیں، بلکہ باقی یونیورسٹی کے طلباء کی بھی غیرت ایمانی جاگ اٹھی اور ایگریکلچر یونیورسٹی کی مسجد کو بنیاد بنا کر سب نے اپنے اپنے ہاں مسجدوں کی تعمیر کا مطالبہ کر ڈالا اور پھر ہر یونیورسٹی میں ایک مسجد بن گئی۔ اس طالب علم نے ایک مثبت مقصد کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور پھر اس مثبت مقصد کے نتائج بھی بہت عظیم الشان نکلے ہیں۔ معلوم نہیں وہ طالب علم زندہ ہے یا فوت ہو چکا، اور سب مسجدوں میں اللہ کی بندگی ادا کیے جانے کی عوض اجر و ثواب پا رہا ہے اور رہتی دنیا تک اس طرح اجر پاتا رہے گا۔ اس طالب علم نے اپنی زندگی میں کار خیر کر کے نیک اعمالوں میں اضافہ کیا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا کون سا اضافہ کیا ہے تاکہ ہمارا اثر و رسوخ ہمارے گرد و نواح کے ماحول پر نظر آئے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر آنے والی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ اگر اس میں کوئی مروت اور کیسا شرمانا، کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت کی دعا مانگتے رہا کریں اور اس کا فائدہ ہی ہوگا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ سچائی اور حق کا علم بلند کر کے اللہ کے ہاں موجود ہوں، کیونکہ جس نے کسی نیکی کی ابتدا کی اس کے لیے اجر، اور رہتی دنیا تک اس نیکی پر عمل کیا اس کے لیے نیکی شروع کرنے والے کو بھی ویسا ہی اجر ملتا رہے گا۔ اس لوگوں میں لگن کی کمی نہیں، بس ان کے اندر احساس جگانا پڑتا ہے کہ وہ اپنے اچھے عمل سے کچھ نہ کچھ اچھا کام کریں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔